2 رکعت حضرت نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی تھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عصر کی نماز کا وقت ہے۔ عصر کی نماز میں تحویل قبلہ کا حکم آ گیا۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ عن قریب نادان لوگ اور بیوقوف لوگ کہیں گے ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، کہ کس چیز نے ان مسلمانوں کو پھیر دیا اس قبلے سے جس پر یہ تھے، جس کی طرف یہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، یعنی بیت المقدس کی طرف۔ کس چیز نے انہیں ہٹا دی؟ بولا فرما دیجئے شور شرابہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، شور شرابہ کرنے کی اور اعتراضات کرنے کی، نکتہ چینی کرنے کی، تنقید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت کو فرمایا فرما دیجئے للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق اور مغرب یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اس سے پہلے آپ نے پڑھ لیا۔ جس طرف بھی آپ منہ کریں گے، رخ کریں گے، اسی طرف آپ اللہ کو پالیں گے۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے لیے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہے سیدھی راستے کی ہدایت دے دے۔ تو مسلمانوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ مسلمان تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، اور جبکہ منافقین اور یہود ان کا کام انتشار، فتنہ اور فساد پھیلانا ہوتا ہے، لہٰذا ان لوگوں نے فتنہ فساد پھیلانا شروع کر دیا اور شور شرابہ کیا ان لوگوں نے کہ مسلمان کبھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کیسا کام ہے اور یہ کیسی عبادت ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی ایک حکم دے دیتا ہے، کبھی دوسرا حکم دے دیتا ہے۔ اس کا رد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكُمْ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ وسط کے لغوی معنی مولانا درمیان کے، لیکن یہ بہتر اور افضل کے معنی میں بھی بعض مفسرین کے نزدیک استعمال ہوتا ہے۔ یہاں بہتر کے معنی میں بعض مفسرین کے نزدیک اس کو استعمال کیا۔ وَكَذَلِكُمْ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اسی طرح تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے۔ جس طرح تمہیں سب سے بہترین قبلہ یعنی بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب سے افضل اور بہتر امت بھی بنایا ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے۔ یہ سورہ حج میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا لِتَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ، اور وہ جو ہم نے قبلہ مقرر کیا تھا جس پر آپ، جس کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھ رہے تھے، جس کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھ رہے تھے یعنی بیت المقدس کی طرف، اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا مگر صرف یہ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم جان لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری کون کرتا ہے۔
ممن ينقلب على عقبيه، اور کون ایسا شخص ہے جو اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری سے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اگرچہ یہ کام مشکل ہے، وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، بہت بڑا کام ہے، مشکل کام ہے، إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت دی ہے ان کے لیے یہ کام کوئی بھی مشکل نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابعداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنا اور حضرت جیسے حکم دے دے اس کے حکم کو مان لینا، یہ اس شخص کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، تمہاری نمازوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ منافقین اور یہود کہتے تھے کہ بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی نمازوں کا اب کیا ہوگا، اس لیے کہ آپ تو حکم دے دیے کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، یا جو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی گئی اور اس کے بعد پھر بیت المقدس کی طرف حکم دیا گیا تو ان نمازوں کا کیا ہوگا، یہ تو ضائع چلی گئی۔ مسلمان ایک عرصے تک عبادت کرتے رہتے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا ہے اس طرف منہ نہیں کرو، اس طرف منہ کر لو، تو بھائی اس طرف منہ کر کے جو نماز پڑھیے اس کا کیا ہوگا؟ پھر اس طرح ایک عرصے تک منہ کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ نہیں اس طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھو، اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا کیا ہوگا بھائی؟ دونوں میں سے ایک چیز غلط ہو سکتی ہے اور ایک صحیح، یہ یہود اور منافقین کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کر دیا اور کہا ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، نہیں ہے اللہ ایسے کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، تمہاری نیکیوں کو اور تمہاری نمازوں کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، بلکہ جو نمازیں بیت اللہ کی طرف پڑھی گئی اس کا بھی ثواب ملے گا، جو بیت المقدس کی طرف پڑھی اس کا بھی ثواب ملے گا، اور اب جب دوبارہ تم بیت اللہ کو رخ کر کے نماز پڑھو گے اس کا بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ مہربانی کرنے والا ہے اور شفقت کرنے والا ہے۔ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ قَدْ نَرَىٰ، ہم دیکھ رہے ہیں، تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، آپ کا آسمان کی طرف چہرے کو بار بار اٹھتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم آپ کو اس قبلے کی طرف کر دیں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ہم پھیر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قِبْلَةً، اس قبلے کی طرف، ترضاها، کہ جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ شریف کی طرف کیا کر لے بھائی، ہم رخ کر کے نماز پڑھے۔ بیت المقدس کا حکم تو دیا، 16-17 مہینے تک نماز پڑھتے رہے ہجرت کے بعد، لیکن حضرت کی یہ خواہش تھی، اسی کا جواب دے رہا ہے۔ اور حضرت بار بار، میں نے آپ کو ابھی بتا دیا، حضرت بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے تھے، اسی کو ذکر کر رہا ہے کہ حضرت ہم آپ بار بار آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا دیکھ رہے ہیں، ہم عن قریب آپ کو پھیر دیں گے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس حضرت آپ اپنا منہ پھیر لیں مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور آپ جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں، اپنا منہ بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی طرف آپ پھیرا کریں، جہاں کہیں پر بھی۔ ابھی تک تو بیت المقدس کی طرف آپ منہ پھیر رہے تھے، لیکن اسی مسجد قبلتین کے اندر پھر تحویل قبلہ کا حکم دے دیا گیا، اور اب اللہ نے فرما دیا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں پر حضرت آپ ہو، وَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنا منہ اسی طرف پھیر لے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔
یہ تحویل قبلہ کا حکم، بیت المقدس سے پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم، یہ سب کچھ کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن پھر بھی یہ شور شرابہ کرتے ہیں اور پھر بھی یہ فتنہ اور فساد پھیلانے کے لیے، انتشار پھیلانے کے لیے اعتراضات اور تنقید کرتے ہیں یہ لوگ۔ علم کے آنے کے باوجود یہ بغیاً بینہم، ضد اور عناد کی وجہ سے اور جلن کی وجہ سے یہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ فتنہ اور فساد پھیل جائے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، جو یہود کر رہے ہیں، اور یا جو مشرکین مکہ کر رہے ہیں جو کام، اور یا جو کام منافقین کر رہے ہیں، مسلمانوں کی دین آزاری کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے قبلے پر جو ہے وہ اعتراضات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان کے کاموں سے اللہ تعالیٰ بے خبر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے باخبر ہے۔